اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ حضرات کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ اب تک آپ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم سبا اور دیگر کے بارے میں سنا۔ آج آپ بنی اسرائیل کے عروج زوال کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کنعان کے بیابانوں سے اٹھا کر مصر کے سبززاروں میں پہنچایا تو دراصل یہ قبطیوں کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کو ایک موقع بہم پہنچایا تھا، مگر وہ فریضہ اقامت دین سے غافل رہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے کہ شاید ہی کسی اور قوم کو اللہ نے انعامات اور اکرامات کا اتنا وافر حصہ ملا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کے ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کنعان کے بیابانوں سے اٹھا کر مصر کے سبززاروں میں پہنچایا تو دراصل یہ قبطیوں کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کو ایک موقع بہم پہنچایا تھا، مگر وہ بنی اسرائیل فریضہ اقامت دین سے غافل رہے۔ انہوں نے وہاں کے قبطیوں کو دین سے گما حقہ روشناس نہیں کرایا۔ اس کے علاوہ قومی برتری کے جھوٹے اور جاہلانہ احساس میں بھی مبتلا ہوئے۔ آخر مصریوں میں قوم پرستی کی لہر آئی، اسرائیلیوں کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسرائیلی تہذیب مٹانے اور اسرائیلی قوم کو دنیا سے نابود کرنے کی سازشیں ہونے لگیں۔ ان کی نسل کشی کے لیے ان کے نوزائیدہ بچوں کو ایک قانون کے تحت قتل کیا جانے لگا۔ لڑکیوں کو قبطیوں کی خدمت کے لیے باقی رکھا جانے لگا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ان سے زبردستی بھگا لی جاتی اور ان کو سر عام رسوا کیا جاتا۔ یہ مجبور قوم ذلت و نکبت کے دن گزار رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ گویا یہ قوم رسوائی اور غلامی کی زندگی پر قانع ہو چکی ہے اور ذلت اس کا مقدر بن چکی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل جدوجہد کے ذریعے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی، مگر فرعون کو اس اصلاحی کوششوں کے پیچھے اپنا تخت اقتدار ڈگمگاتا ہوا نظر آنے لگا، اور وہ ان اصلاحی کوششوں کو ناکام کرنے پر تل گیا۔ آخرکار اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں۔ در حقیقت بنی اسرائیل کو پوری تاریخ دین سے دوری، نافرمانی اور سرکشی سے لبریز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم و استحصال سے نجات دی، اور پھر ان ظالموں کو ان کی آنکھوں کے دیکھتے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، پھر سینا کے صحرا میں ان کو بھوک، پیاس اور دھوپ سے محفوظ رکھا۔ مگر یہ قوم غلامانہ ذہنیت ہی جس کی سرشت بن چکی تھی، مصریوں کے عقائد سے بری طرح متاثر ہو چکی تھی اور مصریوں کے مشرکانہ تمدن میں پوری طرح رنگ چکی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چند دن کی غیر حاضری کے دوران شرک جیسی قبیح برائی میں مبتلا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ پہاڑ پر جانے کے بعد ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا۔ وہ سخت ظالم تھے۔ پوری قوم کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے
سوا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ تھا جو قوم کو اس غلط روش پر منع کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ سے واپس آ کر قوم کو اللہ کے عطا کردہ فرمودہ اسلامی ضابطہ حیات سے روشناس کیا اور اسے اختیار کرنے کی تلقین فرمائی کہ قرآن میں وارد ہے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور ان سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں میں سنبھالو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ مگر یہ قوم فقہی مشغافیوں میں پڑ گئی اور مختلف ہیلوں سے احکام الہی کو پس پوچھ ڈالتی رہی۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا کہ خطہ فلسطین میں اسے آباد کیا جائے گا تاکہ وہ وہاں ایک اسلامی ریاست قائم کر کے دنیا کی گمراہی کی لرزہ خیز تاریکیوں میں ہدایت کی مشعل روشن کریں، مگر یہ لوگ اپنی اس ذمہ داری سے پہلو طے کرنے اور جی چرانے لگے۔ اس بدبخت قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا، ہے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے جہاد سے جی چرانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض مقدس اس نسل پر حرام کر دی، اور وہ نسل جو اس وقت موجود تھی، اس کا ایک فرد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 مخلص صحابیوں کے سوا فلسطین میں داخل نہ ہو سکا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی برس بعد ارض فلسطین فتح ہوئی، وہ بھی شاید نئی نسل کی اسلامی تربیت کے بعد۔ مگر اس قوم میں چونکہ نافرمانی گویا کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کی غلط اور مانی تعبیریں کر کے کتاب اللہ کو اپنی خواہشات کے نفس کے تابع بنا لیا۔ مشرک قوموں کے اثرات قبول کر کے شرک و جاہلیت کے ہر فتنے میں مبتلا ہوئی، شریعت الہی احکام کو مسخ کیا اور دین کی روح کو یکسر ختم کر دیا۔ ان کی اصلاح اور اقامت دین کے لیے انبیاء کرام اور ان کے علاوہ مصلحین اٹھے تو ان کو جھٹلایا اور ان کی اعزاز رسائی میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، حتیٰ کہ بعض کو قتل کر دیا، بعض کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اللہ نے سبت یعنی ہفتے کا دن ان کے لیے فراغت کا دن بنایا تھا، مگر اس دن میں انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ قرآن میں اس کی کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے ہفتے کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ، اس حال میں رہو گے، ہر طرف سے تم پر دھکار پھٹکتا پڑے۔ سرزمین فلسطین میں کوئی مضبوط حکومت نہ قائم کر سکے، جتنے قبیلے تھے اتنی ہی ریاستیں وجود میں آ گئیں اور ہر ریاست میں اقامت دین سے غافل تھی۔ فلسطین اور شام کی اصل قوموں یعنی ہتھیوں اور امیوں، کنانیوں، فرزیوں وغیرہ میں بدترین قسم کا شرک اور اس پر مبنی انتہائی ظالم اور گندہ معاشرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم موجود تھا کہ مشرک اور ظالم قوموں کو جہاد و تبلیغ سے ختم کر کے فلسطین میں اسلامی ریاست قائم کی جائے، مگر جہاد سے بنی اسرائیل کی غفلت اور تن آسانی کی وجہ سے نہ تو ان قوموں کا قلع کما ہو سکا اور نہ کوئی متحدہ اسلامی ریاست قائم ہو سکی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک وہ پوری طرح مشرک قوموں کی تہذیب و تمدن میں رنگے جا چکے تھے، مگر شاید ابھی ان کی مکمل رسوائی و ذلت مطلوب نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید مہلت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، ان کے اعتقادات کی تعمیر کی، ان کے اندر جہاد کی روح پھونکی اور تباہی کی طرف کشاں اور رواں قوم کو ایک بار سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں میں طوائف ملوکی کا دورہ شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل پھر 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گئے اور بدعملی کی علائش میں گردن تک دھنس گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ لیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں
اس زندگی میں نیک کام کرنے کی اور نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں میں ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی لازمی کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی